साहब के साथ मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात थी, अगरचे कंट्रोल्ड माहौल के अंदर ही थी। तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ। खान साहब की रिहाई की बात मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से है। कल का एक फैसला एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि वो क्या फैसला है। खान साहब को सजा सुनाने के बाद वो बड़े अच्छे माहौल में मुज़ाकरात होंगे, सिचुएशन मजीद रफ एंड टफ होगी। मुज़ाकरात से कबल ही मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा, जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल पाएंगे। बानी पीटीआई को सजा हुई तो सख्त रद्द अमल होगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हामिद रज़ा का हुकूमत को पैगाम। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम तीसरे मुज़ाकराती दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन के लिए वर्किंग करके आए। हमें मालूम है कि कल क्या फैसला आएगा। अगर बानी पीटीआई को सख्त सजा हुई तो हमारा लहजा सख्त होगा। मुज़ाकरात को हतमी नताइज तक पहुँचाने के लिए बॉल अब हुकूमत की कोर्ट में है। ये मुज़ाकरात में तातुल जो है ये पीटीआई की तरफ से आया हुआ है। मैं पहले दिन से मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उनकी ऑनेस्टी पे या उनकी सिंसेरिटी पे डाउट करता हूँ कि वो मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात के लिए। वो अपने लीडर को इनकैश करा रहे हैं। मुज़ाकरात में तातुल पीटीआई की तरफ से आया। पहले दिन से मुज़ाकरात के हक़ में हूँ। जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके इखलास और दियानत पर शक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि ये लोग अपने लीडर के साथ मुखलिस नहीं, मुज़ाकरात को कैश करवा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका है। काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल बुक गई है कि आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर लेते और जुर्म की सजा होती है। जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा होगी। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। सेनेटर फैसल वावडा ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं पर इल्जामात की बौछार भी कर दी। बोले, पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। बानी पीटीआई को अपने हवारियों ने नुकसान पहुंचाया। बैकडोर मुज़ाकरात के लिए झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। आने वाले दिनों में सारी हवा निकल जाएगी। मजीद आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तड़प रहे हैं। बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना कोई आलमी दबाव है। वो पैसा ना अल-कादिर ट्रस्ट के अकाउंट में आया, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। अल-कादिर ट्रस्ट केस जो कि एक ट्रस्ट और इदारे के हवाले से है, उसको वहाँ पे सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का केस मीडिया में बताया जाता है। कल ये फैसला सुनाया जाएगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। ये बरीयत का केस है, हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। बानी चेयरमैन से बात मनवाना खाम ख्याली है। अल-कादिर ट्रस्ट बर्बरियत का केस है। कौम की नजरें फैसले पर होंगी। मरकजी सेक्रेटरी पीटीआई शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल-कादिर ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मलकियत नहीं। नैब गवाहान ने तस्लीम किया कि पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। अल-कादिर ट्रस्ट केस इद्दत और साइफर केसेस की तरह है। मुल्क के अदालती निजाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी पीटीआई पर बरस पड़ी। कहा कि पीटीआई रहनुमा खुद नहीं चाहते कि बानी जेल से बाहर आए। पीटीआई रहनुमाओं की मक्कारियों से कौम बखूबी आगाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पीटीआई रहनुमाओं के लिए आसाब पर सवार है। अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो फिर क्या इस जद्दोजहद से दस्तरदार हो जाए? शायद तारीख में ये पहली मर्तबा हमने पहली मर्तबा देखा कि हुक्मरान भी हमारे कसीदे पढ़ रहे थे और हिज़्ब इख्तिलाफ भी हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। मुल्क की सियासत अमली तौर पर इस्लामी उसूलों पर नहीं तो क्या जिद्दोजहद छोड़ दें? जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुसलमान हुक्मरानों से इस्लाम का तकाजा करना सबसे मुश्किल काम है। तारीख में पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। ذاتی رنجشوں پر ملکی مفاد عزیز ایاز صادق کا سیاسی ماحول خوشگوار بنانے میں اہم کردار۔ ارکان کے لیے اسپیکر آفس کے دروازے کھولے، حکومت اور اپوزیشن کو تعمیری اور مثبت بات چیت کی تجویز دی۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق ایاز صادق کو افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنے پر یقین ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات کی۔
اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے اہم سیاسی پیش رفت، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی رابطے بڑھانے پر متفق۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ سے مشیر اطلاعات پختونخوا کی اہم ملاقات۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے پیر پگارا کو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر اہم گفتگو۔ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ This is the lived reality of more than 120 million girls globally who are out of school today. In Gaza, Israel has decimated the entire education system. A Palestinian girl cannot have the future she deserves if her school is bombed and her family is killed. خواتین کو درپیش تعلیمی چیلنج، 2 روزہ عالمی کانفرنس کا دوسرا روز۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا خطاب، کہا کہ دنیا میں 120 ملین لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتیں۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ 1 دہائی سے طالبان نے خواتین سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے۔ ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ 12 سال کے لیے اسکول جائے۔ ظالم حکمران ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ 2.77 کروڑ بچے اسکول سے باہر، حکومت کو کوئی فکر ہی نہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا مردان میں تقریب سے خطاب، کہا روزگار ناپید، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ اسرائیل فلسطین میں امریکی سرپرستی میں قتل و غارت کر رہا ہے۔ سرکاری و پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج انتظامات جاری۔ کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا شخص نہ جائے جو پاکستانی اور سعودی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا، حج انتظامات کی بہتری میں آرمی چیف عاصم منیر نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے منظور۔ مئی تک 40,000 افراد کو قرض دینے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ کا 15 سے 20 لاکھ کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا حکم۔ 42,000 مکان تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، کہتی ہیں اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق، چاہتی ہوں ہر بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو۔ ملک بھر میں گیس بحران، ایل پی جی مافیا بھی سرگرم۔ گیس کی بندش اور لو پریشر سے گھریلو صارفین اور کاروباری طبقے کا برا حال۔ ایل پی جی مافیا انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگا۔ قیمت زیادہ، گیس کم، سلنڈرز میں ملاوٹ شدہ ایل پی جی فلنگ ہو رہی ہے۔ کئی شہروں میں ایل پی جی بوزر سے گیس نکال کر کاربن ڈائی آکسائیڈ فل کرنے کا انکشاف، حادثات میں اضافہ۔ ملک کو خارجیوں سے پاک کرنے کا عزم، سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں 2 الگ الگ کارروائیاں۔ آپریشنز کے دوران 9 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقہ دوسالی میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ علاقہ شام میں آپریشن کے دوران 3 خارجی مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ بحال ہوتی سرگرمیاں، پھر ماند کرم میں زندگی کا پہیہ پھر رک گیا۔ 100 روز بعد بھی پارا چنار کے راستوں کی بندش ختم نہ ہوئی۔ زندگیاں پھر خوراک اور ادویات کو ترسنے لگیں۔ اشیاء خورنوش کے قافلوں کو روانگی میں شدید مشکلات۔ ٹل اور ہنگو میں 80 سے زائد گاڑیاں موجود۔ سبزیاں اور فروٹ خراب ہونے کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں غذائی اجناس اور ادویات پہنچا دی گئیں۔ امن معاہدے کے تحت 2 مورچے مسمار کر دیے گئے۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-9 ناکے پر ملزمان کی فائرنگ سے شہید اہلکار کی سرکاری اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ ادا۔ آئی جی اسلام آباد، قانون نافذ کرنے والے اداروں، ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران کی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ کا شہید زبیر کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید کے خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ کراچی پریس کلب کے باہر اورنگی اور گجر نالہ کے متاثرین کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گھروں کو مسمار کرنے کے لیے 3 سال بعد بھی متبادل جگہ فراہم نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے 2023 میں حکومت سندھ کو پابند کیا تھا کہ متاثرین کو 80 گز کا گھر اور 14 لاکھ روپے دیے جائیں۔ لاس اینجلس میں تباہی کی نئی تاریخ رقم، آگ نے سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا۔ بلند بالا عمارتیں ملبے میں تبدیل، ہزاروں گھر راکھ کا ڈھیر۔ بھڑکتے شعلوں پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری، لاکھوں افراد اپنا سائبان چھوڑ گئے۔ متاثرین کی امداد کے لیے جگہ جگہ کیمپ قائم، ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم۔ ہالی ووڈ اداکاروں کی جانب سے بھی امداد کا سلسلہ جاری۔
غزہ میں اسرائیلی بربریت کا نہ رکنے والا سلسلہ آگ اور خون کی ہولی جاری، شہداء کی مجموعی تعداد 46,537 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج اسکولوں میں پناہ لیے افراد کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ فلسطینیوں کو شدید سردی میں خوراک اور دواؤں کی قلت کا بھی سامنا، حماس کے جوابی حملوں نے بھی اسرائیلی فوج کی نیندیں اڑا دی۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، کل سے ٹھنڈ بڑھنے کو ہے تیار، شہر کا درجہ حرارت کم ہونے کا امکان، ملک بھر میں سردی کی شدید لہر جاری، پنجاب آج بھی دھند کی لپیٹ میں رہا، موٹر وے کئی مقامات پر بند رہی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت میں پہاڑوں کا حسن دوبالا، مانسہرہ میں بارش کے بعد مطلع صاف، کاغان، شوگران، ناران میں برف باری۔ سیالکوٹ میں شادی کی تقریب میں نوٹوں کی بارش، اٹلی پلٹ دلہا کی تقریب میں اسپین اور کینیڈا سے آئے بھائیوں کی بھرپور انداز میں شرکت، 50 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی لٹا دی، نوٹ لوٹنے کے لیے دور دراز سے نوجوان ٹولیوں کی شکل میں نکل آئے۔ چیمپئنز ٹرافی کو یادگار بنانے کا عزم، چیئرمین پی سی بی قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، مین بلڈنگ کی فنشنگ کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شائقین کرکٹ کے لیے نئی کرسیاں اور نئی LED لائٹس لگائی جا رہی ہیں، لیزر لائٹ شو سے بھی محظوظ ہو سکیں گے، نئی اسکور اسکرینز کی تنصیب کا کام بھی جاری۔ چیمپئنز ٹرافی کے ابتدائی اسکواڈ جمع کروانے کی آج آخری تاریخ، پاکستان نے 20 نام ابتدائی نام ICC کو بھجوا دیے، ابتدائی اسکواڈ کے لیے بھجوائے گئے ناموں کا فی الحال اعلان نہیں کیا جائے گا۔ 11 فروری کو حتمی اسکواڈ کے اعلان تک پاکستان 6 فریقی سیریز کے 2 میچ کھیل چکا ہوگا۔ مشن چیمپئنز ٹرافی، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، آل راؤنڈر شکیب الحسن اسکواڈ سے باہر، بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی قیادت نجم الحسن کریں گے، نیوزی لینڈ اسکواڈ کی کمان مچل سینٹنر سنبھالیں گے، کیوی ٹیم 16 فروری کو کراچی میں افغانستان سے وارم اپ میچ بھی کھیلے گی۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت سے قبل بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، فاسٹ بولر جسپریت بمراہ کے گروپ میچز سے باہر ہونے کا امکان، بھارتی میڈیا کے مطابق بمراہ کی کمر میں سوجن کی تشخیص ہوئی ہے، وہ سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے خلاف تکلیف کا شکار ہوئے تھے۔ جسپریت بمراہ کو انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے T20 اسکواڈ میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ ورلڈ کپ جیتنے کی لگن، خواتین کھلاڑیوں کی بھرپور تیاری، ICC انڈر 19 ویمنز T20 ورلڈ کپ کا پہلا پریکٹس میچ کل قومی ٹیم اور نائجیریا کے درمیان کھیلا جائے گا، کوالالمپور کے میدان میں کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس، سلنگر ٹرف کلب گراؤنڈ میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی عملی مشقیں، ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم گروپ B کا پہلا میچ 18 جنوری کو امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ لاہور میں ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ، دوسرے روز شاندار سنسنی خیز مقابلے، 3 اور 4 کلومیٹر ریس میں وابڈا سب سے آگے، خواتین اور مرد کیٹیگریز میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی، پرجوش کھلاڑیوں نے کہا سائیکلنگ سے کھیلوں کے فروغ کا موقع ملا۔ منفرد انداز اور خوبصورت شاعری کے خالق معروف شاعر احمد فراز کے مداح آج ان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں جنم لینے والے احمد فراز کی شاعری ادبی ذوق رکھنے والوں میں آج بھی مقبول ہے۔ اور برصغیر کی پہلی خاتون نغمہ نگار، شاعرہ اور فلم رائٹر، فلم ساز سید نور کی اہلیہ رخسانہ نور کو بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ انہوں نے سپر ہٹ فلمیں چوڑیاں کے ساتھ سنگم اور دوپٹہ جل رہا جیسی کامیاب فلموں کے اسکرپٹ لکھے۔ رخسانہ نے کئی گیت بھی تحریر کیے، بہترین فنی خدمات پر انہیں متعدد ایوارڈز سے بھی نوازا گیا۔